السلام علیکم. ٹاک شو تقدیس کے ساتھ خوش آمدید. امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھر میں خوش باش ہوں گے. جی ناظرین, آج کے پروگرام میں جس شخصیت کو ہم نے دعوت دے رکھی ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ماشاءاللہ اپنے کام میں بہت مہارت حاصل رکھتے ہیں. ایک نڈر اور بے باک تجزیہ کار ہیں. آپ اکثر اوقات ان کو اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھتے ہیں. میں ملواتی چلتی ہوں آپ کو اپنے گیسٹ سے, سلیم بخاری صاحب. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بالکل. آپ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی سر الحمدللہ. سر تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. میں آج آپ سے سیاست پہ بات نہیں کروں گی. میں آج سے آپ بڑی ہلکی پھلکی آپ باتیں کریں گے, آپ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے اور جانیں گے کہ آپ نے اپنی جرنی سٹارٹ کی تو آپ کس طرح سے آغاز کیا اور سب کچھ. جی تو میرا پہلا سوال ہے آپ سے کہ اگر آپ کے بچپن کی ہم حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کی طبیعت, آپ کا مزاج کیا تھا؟ سنجیدہ مزاج کے تھے یا آپ شرارتی تھے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھ سے بات کی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ میں بچپن میں بالکل ایسا ہی تھا جیسے تمام بچے ہوتے ہیں. بہت شرارتی تھا, بہت کھلنڈرا تھا. کرکٹ میرا پیشن, جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے تب سے کرکٹ میرا پیشن رہا ہے. میں نے بہت کھیلی ہے, یونیورسٹی لیول تک میں نے کھیلی ہے. باقی یہ کہ میرے بارے میں میرے گھر والوں کی رائے یہ ہے کہ شرارتی ہونا ایک بات ہے, لیکن سینس آف ہیومر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ان کا خیال ہے کہ مجھ میں بہت تھی ابتدا سے ہی. میرے والد کا خیال یہ تھا کہ میں بڑا ہو کے وکیل بنوں گا. میں نے لاء کیا بھی, لیکن میں وکیل نہیں بن سکا اس لیے کہ قسمت میں کچھ اور لکھا ہوا تھا. تو میں نے بچپن جو ہے بڑا سادگی سے آپ کہہ سکتے ہیں, اس لیے کہ ہماری فیملی جو ہے مڈل کلاس فیملی آپ کہہ سکتے ہیں, بیکاز میرے والد پولیس میں تھے اور ہم 7 بہن بھائی تھے. اور ہماری تعلیم جو ہے وہ ساری وہ ٹاٹ والے اسکول جو ہوتے تھے جہاں ہم بچے پڑھتے تھے وہیں کی ہے. میں نے میٹرک تک تو باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے, لیکن اس کے بعد میں نے ایف اے, بی اے, لاء, ماسٹرز یہ سب پرائیویٹ کیے ہیں. تو اور ساتھ ساتھ آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے میٹرک کے بعد جاب بھی ساتھ کیا ہے اور ساتھ ساتھ میں نے اپنی پڑھائی بھی کی ہے. میں آپ کو یہ آپ سے سوال پوچھوں کہ آپ نے اپنا آغاز کر لیا صحافت میں, تو آپ کا فرسٹ شو جو تھا وہ کس کے ساتھ تھا اور آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا, آپ یہ بتائیے گا. دیکھیے جب میں نے صحافت شروع کی تھی اس وقت ایک ہی ٹیلی ویژن ہوتا تھا, بلکہ بہت بعد میں آیا, وہ بھی 1960s میں. میں صحافی بن گیا تھا بہت ہی چھوٹی ایج میں, 17 سال کی عمر میں. آئی واز اے جرنلسٹ. 17 سال کی عمر میں میں نے شادی بھی کر لی تھی. تو یہ سب کچھ مجھ پہ بہت جلدی وارد ہوا. میں نے پرنٹ میڈیا سے شروع کیا تھا. اردو کا ایک اخبار نکلتا تھا لاہور سے, سیاست اس کا نام تھا, ڈیلی سیاست. وہاں سے میں نے آغاز کیا تھا ایز اے اپرنٹس. پھر وہیں میں سب ایڈیٹر ہوا, وہیں میں رپورٹر ہوا, وہیں میں چیف رپورٹر ہو گیا, حتیٰ کہ 3 سال کے مختصر عرصے میں میں جوائنٹ ایڈیٹر کے لیول پہ پہنچ گیا تھا. تو میرا آغاز بہت ہی سمپل تھا. اس وقت ٹی وی کا تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ٹی وی میں جاؤں گا. اور ایک لمبی, آگے اگر آپ سوال پوچھیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بڑی لمبی میری اسٹرگل ہے پرنٹ میڈیا کے اندر. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا صحافت سے کس طرح سے, آپ کس مطلب ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز سے انسپائر ہوتے ہیں اور ہم پھر اس فیلڈ کو چوز کر لیتے ہیں, تو آپ کس طرح سے منسلک ہو گئے صحافت میں؟ میں صحافی حادثاتی طور پہ بنا ہوں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کہ میرے ایک دوست تھے جو میرے ساتھ میٹرک میں پڑھتے تھے, انہوں نے اخبار جوائن کیا اور مجھے ایک دفعہ چائے کی دعوت دی کہ میں چائے پینے کے لیے ان کے پاس آؤں. میں ان کے پاس بس چائے پینے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ 2 کاپیز جو ہیں, میں آپ کی انگریزی بہت شروع سے اچھی تھی تو یہ آپ مجھے 2 ٹرانسلیشن کر دیں. تو وہ میں نے 2 ٹرانسلیشن کرنے شروع کیے. جب میں ان کو واپس دینے لگا ٹرانسلیٹ کر کے تو پیچھے جو اس اخبار کا مالک تھا وہ بھی کھڑا تھا. اس نے میرے ہاتھ سے وہ لے لیے, تھوڑی دیر کے لیے ان کو دیکھا اور انہوں نے کہا کل سے آ جاؤ. سو ایگزیکٹلی دس از ہاؤ آئی بیکیم جرنلسٹ. نہ کوئی انسپریشن تھی, نہ میرے خاندان میں کوئی جرنلسٹ تھا. باپ میرا پولیس میں تھا. ہماری ہسٹری جو ہے وہ زیادہ تر ایگزیکٹوز کی رہی ہے. تو بس ایک دفعہ جب سٹارٹ کر دیا پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اچھا آپ تھوڑا سا مجھے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی شادی کب ہوئی تھی اور اب آپ کی فیملی ممبرس آپ لوگ کتنے ہیں؟ دیکھیے میری شادی جیسا کہ میں نے کہا بہت ارلی ایج میں ہو گئی تھی. 4 اپریل 1964 میں, یعنی جنگ جب لگی تھی اس سے تھوڑے سے دن پہلے ہماری شادی ہو گئی تھی. اور میرے 7 بچے ہیں, تو 5 میری بیٹیاں ہیں اور 2 میرے بیٹے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کے کہ میرے سارے بچے جو ہیں ایکسیپٹ ایک بیٹی کے, وہ سب شادی شدہ ہیں. ان کے آگے بچے ہیں. میں دادا بھی ہوں, نانا بھی ہوں, حتیٰ کہ پڑنانا بھی ہوں.
تو اس سے آپ کو اس بات کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ جب شادی میری 17 سال کی عمر میں 64 میں ہوئی تھی تو میری عمر کیا ہوگی. کر کے دیکھ لیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں 75 سال زندگی کے پورے کر چکا ہوں, اور میری بڑی بیٹی جو ہے وہ 59 سال کی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, مطلب آپ کس طرح سے آپ نے مینیج کیا اس سب چیز کو؟ اسٹارٹنگ میں آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی شادی بہت ارلی ایج میں ہو گئی تھی, تو کچھ پرابلم فیس کرنا پڑے آپ کو اسٹارٹنگ میں؟ دیکھیے مجھے پرابلم اس لیے فیس کرنا نہیں پڑی کیونکہ ہم کھاتی پیتی فیملی سے تھے اور جوائنٹ فیملی تھی. تو میری کمائی سے گھر نہیں چلتا تھا کیونکہ اس وقت سیلریز اتنی بڑی نہیں ہوتی تھی. آپ کو حیرت ہوگی کہ جو مجھے پہلی سیلری ملی تھی وہ 35 روپے مہینہ تھی, اور جو دوسری پہلی ریز ملی اس کے بعد وہ 250 ہو گئی تھی. آپ سوچیں 250 کیا ہوگی, لیکن میں اس 250 سیلری میں بھی اتنا ہی خوش تھا جتنا آج 6 ڈیجٹ میں میری سیلری ہے. جتنا میں آج خوش ہوں اتنا ہی تب بھی خوش تھا. اچھا جی, آپ بتائیں مجھے, آپ اپنی زندگی کو کوئی ایسا واقعہ, کوئی اس طرح کا انٹرسٹنگ کوئی آپ کے ساتھ انسیڈنٹ پیش آیا ہوگا جو آپ کو کبھی بھی نہیں بھولتا؟ دیکھیے زندگی تو انسان کی انسیڈنٹ سے بھری ہوئی ہے, لیکن کسی ایسے واقعے کا ذکر کرنا جو ہے وہ میں پروفیشنلی اس کا ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یاسر عرفات صاحب روس کے دورے پہ جا رہے تھے اور ری فیولنگ کے لیے ان کا جہاز اسلام آباد ٹھہرا. تو میں نے جو فلسطین کا امبیسڈر تھا اس سے ریکویسٹ کی کہ میرا انٹرویو کروا دیں, میری بڑی خواہش ہے ان سے بات کرنے کی. تو ان کا وہ زیادہ دیر تو نہیں ٹھہریں گے, 2 گھنٹے ہیں, اس میں انہوں نے ضیاء الحق سے بھی ملنا ہے اور باقی کام بھی کرنے ہیں. میں نے کہا جی مجھے 2 منٹ چاہیے ان کے. تو وہ میرے دوست تھے تو انہوں نے وہ انتظام کر دیا, اور ایئرپورٹ کے اوپر جو لاؤنج تھا وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ ان کو ساتھ لے کے میری طرف آئے اور ہمیں ایک کونے میں کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا پوچھ لیں جو پوچھنا ہے. تو میں نے یاسر عرفات صاحب سے کہا, ایک تو یہ کہ وہ اتنا انسپائرنگ ان کی پرسنالٹی تھی, اور ہم نے اتنا ان کو یعنی اپنے اوپر طاری کیا ہوا تھا کہ وہ شاید دنیا کے بہت ہی بڑے آدمی ہیں, تو جس کو کہتے ہیں کھگی بن جانا, تو میری حالت وہ تھی. بہرحال میں نے بڑی جرت کر کے ان سے سوال پوچھا کہ بردر یاسر ٹیل اس اباؤٹ دا کاز آف پیلسٹین. تو وہ تھوڑا سا مسکرائے, اور پھر جو انہوں نے کہا میرے خیال سے زندگی میں اس سے زیادہ شرمندگی ہی کہوں گا میں اس کو. انہوں نے کہا اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ فلسطین کی کاز کیا ہے تو پھر آپ سے میری بات نہیں ہو سکتی. تو اس کے بعد کیا؟ فیشن بھی صرف میں ہی کر سکتا ہوں, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. جی بالکل. تو اس کے بعد آپ کو کچھ اور بھی کچھ فیس کرنا پڑا مطلب اس بات سے؟ زندگی میں پھر میں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں. میری زندگی بھری پڑی ہے. میں نے کرنل قذافی کا انٹرویو کیا, میں نے امام خمینی کا انٹرویو کیا, میں نے ڈینگ شیاؤ پنگ کا انٹرویو کیا, میں نے کم il سنگ جو ہیں نارتھ کوریا کے ان کا انٹرویو کیا. بے پناہ ہیں. مقامی تو کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جس کا میں نے انٹرویو نہیں کیا. حتیٰ کہ بھٹو کے ساتھ میں نے کئی دفعہ ٹریول کیا, ان کی بیٹی کے ساتھ بھی میں نے بڑا کلوزلی کام کیا. تو میری زندگی میں اگر میں اپنی اچیومنٹس گننے لگوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھا. اللہ نے جتنی مجھے عزت دی ہے, جتنا مجھے ایکسپوجر ملا ہے, میں نا وائلڈلی ٹریولڈ آدمی ہوں. میں کوئی تقریباً 120 کے قریب ملکوں میں جا چکا ہوں, اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا کبھی. یا میں پریزیڈنٹ کے ساتھ جاتا تھا, یا پرائم منسٹر کے ساتھ جاتا تھا, یا پاکستان کے ڈیلیگیشن کے طور پہ جاتا تھا. تو میرا ایکسپوجر بہت بڑا ہے. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عزت سے نوازا ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ مطلب ایک ہم لوگوں کا ہوتا ہے کہ پروفیشنل لیول پہ جب ہم آتے ہیں تو ہم لوگ اس چیز میں, جیسے آپ ماشاء اللہ سے اب آپ اپنی جرنی میں کافی حد تک آ گئے ہیں اور آپ کا دنیا میں بھی نام ہے, تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ مطلب آپ کا ابھی بھی ہے کہ آپ نے کچھ اور اچیومنٹس جو سوچی ہیں ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہیں, یا کچھ مزید اس کے ریلیٹڈ؟ دیکھیے جو بھی پروفیشنل شعبہ آپ کا ہوتا ہے نا, اس میں حرف آخر نہیں ہوتا کوئی. آپ ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں, اور جب تک آپ اپنے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ سمجھیں گے تبھی تک آپ سیکھ سکتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو مان لیں گے کہ آپ استاد ہو گئے ہیں تو آپ کی گروتھ رک جائے گی. تو میں آج بھی, مجھے 55 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں صحافت کے شعبے میں آج بھی اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں, اور یہی وجہ ہے شاید کہ میں ساتھ ساتھ سیکھ رہا ہوں. میں نے سوئچ اوور کیا ہے فرام پرنٹ میڈیا ٹو الیکٹرانک میڈیا, اور اللہ نے اس میں بھی مجھے بہت عزت دی ہے. مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ لرننگ پروسیس میں ہی رہتا ہے انسان؟ نیور اسٹاپس. اچھا, آپ اگر اس سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کرتے ہیں کہ یہ سوال اگر آپ کو ٹھیک لگے کہ آپ نے کبھی کوئی اس طرح کا شو آپ کا ہوا ہو جس میں آپ نے سب سے زیادہ معاوضہ لیا ہو, کیا آپ بتانا چاہیں گے؟ دیکھیے میں چونکہ باقاعدہ اداروں کے ساتھ منسلک رہا ہوں, لہٰذا میں جس کو کہتے ہیں نا
کرائے کا نہ اینکر ہوں نہ کرائے کا اینالسٹ ہوں. تو میں نے ہمیشہ اداروں کی طرف سے ہی شوز کیے ہیں, اداروں کی طرف, تو اس لیے معاوضے کا ذکر میری زندگی میں اس حوالے سے نہیں ہے. لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ویسے میری سیلری جو ہے وہ پاکستان میں چند ہی جرنلسٹ ایسے ہوں گے جتنی میری سیلری ہے. اچھا, کچھ نائے قدیم کا مطلب یہ شکایت ہے ان کی کہ آپ جو ہے وہ کافی غصے والے ہیں, کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیے, میں ایک بات کا قائل ہوں, اسے آپ سمجھیے کہ آپ چاہے اس کو مذہبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, اس کو آپ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, اگر آپ کی گفتگو میں ایموشن نہیں ہے تو آپ روبوٹ ہیں. اگر آپ کو کسی ٹھیک بات پر ہنسی نہیں آ رہی ہے اور کسی غلط بات پر غصہ نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ انسان تو نہیں ہیں, پھر تو آپ روبوٹ ہیں, اور میں روبوٹ نہیں ہوں. اچھا, آپ سے آخری سوال کریں گے, اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے. سیاست کے حوالے سے ہے کہ جس طرح سے آپ کے سامنے ملک کے حالات کافی خراب ہو چکے ہیں سیلاب کی وجہ سے بھی, اقتصادی طور پہ بھی ہے اور دوسری طرح سے بھی سیاست کے, تو آپ کا کیا تجزیہ ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قدرتی آفات ہوتی ہیں اس میں تو انسان کا بس نہیں ہوتا, وہ تو آتی ہیں, لیکن قومیں اپنے آپ کو تیار کرتی ہیں ان قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے. ہمارے معاملے میں یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ سیلاب پہلی دفعہ نہیں آیا ہے اور نہ آخری دفعہ آیا ہے, لیکن ہم اس کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے کچھ بھی نہیں کرتے. ادارے بنے ہوئے ہیں, یہ جو NDMA ہے, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے, یہ اسی کام کے لیے ہے, لیکن ہمیں ہوش اس وقت آتی ہے جب ہمارے سر پہ لاٹھی پڑتی ہے. ان اینٹیسپیشن ہم کچھ کرتے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اکانومی کا جہاں تک تعلق ہے, اگر آپ اپنی پالیسیز ٹھیک نہیں بنائیں گے, اگر آپ اپنی پالیسیز پر عمل پیرا نہیں ہوں گے, اگر آپ وقت پر فیصلے نہیں کریں گے تو اکانومی تباہ ہوگی. اور میرے خیال سے جو صورتحال پاکستان کو آج درپیش ہے, اس میں ہماری پالیسی میکنگ کو, ہماری ڈیسیشن میکنگ کو اور ہماری کمٹمنٹ کو بہت بڑا دخل ہے. تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ سیاسی پارٹی چاہے کوئی بھی ہو, ہم جرنلسٹوں کے لیے تو کوئی پارٹی ہماری اپنی پارٹی نہیں ہوتی. جو بھی حکومت میں ہوگا ہم نے اس کو کرٹیسائز کرنا ہے, یہی ہمارا کام بھی ہے. یہ جو ہمیں واچ ڈاگ کہہ دیا جاتا ہے, آرام سے بھونکنے والا کتا بنا دیتے ہیں لیکن بھونکنے نہیں دیتے, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. بولیں گے تو ہم ضرور جہاں غلطی ہوگی, یہی ہمارا کام ہے. اور اسی وقت تک یہ ادارے بھی اور یہ حکومتیں بھی ٹھیک کام کریں گی جب تک ان کے اوپر تنقید کرنے والے ادارے اپنا رول صحیح ادا کرتے رہیں. آپ سے آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گی, آپ کوئی میسیج دینا چاہیں ہماری یوتھ کو, کیونکہ آپ کے پاس سامنے ہی ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ جو ہے وہ بچے ہیں, اور ہم لوگ جو ہے وہ مطلب جو کنزیوم کرنے والی آڈینس ہے وہ بہت زیادہ ہے, نہ کہ اس کے کہ کریٹ کیا جائے. تو آپ کا کیا ایک میسیج ہوگا, اور اوور آل بھی فیلڈ کے ریلیٹڈ بھی؟ دیکھیے, میرا میسیج یہی ہے کہ فیوچر بلانگس ٹو یو گائز. یہ فیوچر آپ کا ہے, ہمارا نہیں. ہم نے اپنا رول پلے کر دیا جو کرنا تھا. اب ہمارا صرف ایک ہی پریشانی ہے کہ کیا ہم اپنا مستقبل, قوم کا مستقبل سیف ہاتھوں میں دے کے جا رہے ہیں یا یہ ہاتھ غیر محفوظ ہیں. اگر یہ سیف ہاتھ ہوں گے ہم آرام سے مر جائیں گے, کچھ ہمیں تکلیف نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے اس کو سنبھالا نہیں, آپ نے اگر اپنا رول ادا نہیں کیا, پھر ہماری روحیں بھی تڑپیں گی. تو سب سے زیادہ ذمہ داری بھی آپ کی ہے اور سب سے زیادہ بڑا رول بھی آپ لوگوں کا ہے. اگر کسی قوم کا یوتھ جو ہے, اس میں خاتون اور مرد کی کوئی تمیز نہیں ہوتی, یوتھ از یوتھ. اگر کسی ملک کا یوتھ کمیٹڈ ہو, ڈیڈیکیٹڈ ہو اور چاہے ملک کی تقدیر بدلنا, تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, اور میں امید کرتی ہوں ہمارے ویورز بھی کافی کچھ ان کی زندگی کے متعلق جان چکے ہوں گے. تو آج کا یہ پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.